عشق کی پہلی منزل قسط نمبر 17۔ دن یوں ہی بے کیف سے گزر رہے تھے۔ صرف سارم ہی اس سے نان سٹاپ باتیں کرتا۔ نیہا اور سارا بات بات پہ طنز کرتی اور کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ تنگ آ کر اس نے کمرے سے باہر جانا ہی چھوڑ دیا۔ اب بھی سارم کے کہنے پہ عظمیٰ اسے نیچے بلا کر لائی تھی۔ کیا بھابھی، آپ بھی سارا دن کمرے میں بیٹھی رہتی ہیں، بور نہیں ہوتی؟ دائم ہی گیا ہے، ہم سب تو یہاں پہ ہیں نا۔ میں نے سوچا تھا آپ آ گئی ہیں، اب ہم سارا دن باتیں کیا کریں گے۔ مگر آپ تو نیچے ہی نہیں آتی، کیا دائم آپ کو بولنے سے منع کر کے گیا ہے؟ اس کے کہنے پہ عدن کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ یہ دیکھیے، نیہا کتنی بار پوچھ چکی ہے، بھابھی نیچے کیوں نہیں آتی، مجھے ان سے دوستی کرنی ہے۔ سر کھا لیا اس نے میرا پوچھ پوچھ کر۔ کانٹے سے پائن ایپل منہ میں رکھتے نیہا نے اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ ہیلو نیہا، کیسی ہو تم؟ اس نے مسکرا کر نیہا سے پوچھا۔ تم سے تو اچھی ہی ہوں۔ ہاں ہاں، یہ بات ذرا تم دائم کے سامنے کہنا، پھر وہ بتائے گا تمہیں۔ سارم نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ تمہیں یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ میں دائم سے ڈرتی ہوں؟ غلط نہیں، بالکل صحیح فہمی ہے۔ یہ تو مجھے اس روز پتہ چل گیا تھا جس روز بھابھی گھر آئی تھی۔ سارم نے ہنستے ہوئے اسے وہ دن یاد دلایا۔ نیہا کا چہرہ تپ گیا۔ بھابھی آپ کی کوئی دوست بھی نہیں ہے کیا؟ نہیں تو ہے رابیل۔ تو پھر اسے ہی بلوا لیا کریں، اس طرح خاموش بیٹھنے سے منہ میں جالے بھی پڑ سکتے ہیں۔ بلکہ لائیے مجھے دیں اپنا فون، میں ہی اسے بلاتا ہوں۔ سارم نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے فون لے کر رابی کا نمبر ملایا۔ ہاں بولو عدن، خیریت؟ رابی کی آواز آئی۔ ہیلو رابیل، میں سارم بات کر رہا ہوں، تم آج آ سکتی ہو ہماری طرف؟ کیوں؟ بھابھی بور ہو گئی ہیں، تم ہی انہیں آ کر کمپنی دے دو، اور مجھے تم سے ایک بات بھی کرنی ہے۔ کون سی بات؟ تم آؤ گی تو ہی بتاؤں گا نا۔ اوکے، میں 1 گھنٹے میں آتی ہوں۔ آ رہی ہے کچھ دیر تک۔ اس نے فون عدن کی جانب بڑھایا۔ تم نے اس سے کیا بات کرنی ہے؟ نیہا نے تجسس سے پوچھا۔ میں نے اسے کہنا ہے تمہارے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھے، عمر نکلتی جا رہی ہے تمہاری۔ خلاف توقع اس کی بات پہ تپنے کی بجائے نیہا نے مسکراتے ہوئے ترچھی نظروں سے عدن کی جانب دیکھا۔ میری فکر نہ کرو، مجھے پتا ہے مجھے کہاں جانا ہے، میں اپنی جگہ چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ کہہ کر سارا کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ سارم کے اندر خطرے کی گھنٹی بجی۔ شک تو اسے پہلے ہی تھا۔ وہ جو سارا دن ممی کے ساتھ جڑی ان کے کان میں خسر پھسر کرتی رہتی اور سارم کو دیکھتے ہی خاموش ہو جاتی۔ اس سب سے وہ پہلے ہی الرٹ ہو چکا تھا، لیکن اب نیہا کی بات پہ اسے شک پہ مہر لگ گئی تھی۔ پھر کیسا لگا میرا پلان؟ سارا نے جب نیہا کو اپنے پلان کے بارے میں بتایا تو کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہو گئی۔ خالہ، آپ ایک بار پھر سے سوچ لیں، یہ نہ ہو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ یاد ہے انکل نے کہا تھا ان کے نکاح کو 2 ماہ ہو چکے ہیں، اور وہ محترمہ یہاں آنے سے پہلے اس کی فلیٹ پہ تھی۔ میرا نہیں خیال ہمارا یہ پلان کامیاب ہوگا۔ وہ جو بات کھل کے نہیں کر رہی تھی، سارا نے اسے سمجھ کر کہکا لگایا۔ نیہا سویٹ ہارٹ، جو نظر میرے پاس ہے نا، وہ تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکتی۔ تم دیکھنا، تیر بالکل نشانے پہ بیٹھے گا۔ دائم نے آتے ہی اسے طلاق دے کر گھر سے باہر نہ نکال دیا تو میرا نام بھی سارا نہیں۔ اس گھر میں صرف اور صرف تم آؤ گی، تمہاری جگہ میں کسی اور کو لینے نہیں دوں گی۔ سارا کی بات پہ نیہا نے ان کے گلے میں بازو حمائل کیے۔ آئی لو یو خالہ، اگر آپ کو پورا یقین ہے تو ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ کی دوست کر دے گی نا کام۔ یہ نہ ہو وہ منع کر دے اور سارا پلان چوپٹ۔ میرے بہت سے احسانات ہیں اس پر، یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ سارا طلال کو انکار کر دے۔ خالہ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر دائم، کیا وہ یقین کر لے گا؟ نیہا نے ایک اور پہلو اٹھایا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ جب ثبوت اس کے ہاتھ میں ہوگا خود بخود یقین آ جائے گا۔ اب تو آنکھیں ترس گئی ہیں وہ سین دیکھنے کو۔ سارا ساتھ ساتھ ناخنوں پہ نیل پینٹ کے مختلف شیڈز کا کوٹ کر رہی تھی۔ چلو اب سے ریڈی ہو جاؤ، طلال کے آنے سے پہلے ہم نے واپس آنا ہے، تب تک میں بھی تیار ہو لوں۔ ان کے کہنے پہ وہ فوراً خاموشی سے خوشی خوشی تیار ہونے چل دی۔ 1 گھنٹے بعد رابیل مین گیٹ سے نمودار ہوئی۔ سن گلاسز بالوں میں اڑستے الاؤنج میں آئی، جہاں سارم پہلے سے اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ تھینک گاڈ تم آ گئی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ کیوں؟ تم کیوں انتظار کر رہے تھے؟ عدن کہاں ہے؟ بھابھی اپنے کمرے میں ہے، تم پہلے ادھر آ کر بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ سارم کی تفصیلی بات سن کر اس کے چہرے پہ پریشانی کے سائے لہرائے۔ اوہ گاڈ، یہ لڑکی بالکل پاگل ہے۔ تم رکو، میں ابھی دیکھتی ہوں جا کر۔ وہ افسوس سے سر ہلاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ باہر کون سا کرفیو لگا ہے جو تم اندر منہ گسیڑے بیٹھی ہو؟ آتے ہی دروازہ لاک کر کے غصے سے وہ دیکھتی اس کی طرف مڑی۔
اتنی دیر لگا دی تم نے، میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی تھی۔ اس نے کپڑوں کی تہ لگا کر الماری میں رکھے۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے آخر؟ چاہتی کیا ہو تم؟ بچی ہو کیا جو مجھے ایک ایک بات سمجھانی پڑے؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہیں بھی نیہا نے آتے ہی میرے خلاف بڑکا دیا ہے؟ اتنی جرت نہیں ہے اس چھپکلی کی کہ میرے منہ لگ سکے۔ وہ صرف انہی کے سامنے بولتی ہے جو تمہاری طرح آگے سے گونگا بہرا ہو۔ چھوڑو ان سب کو، یہاں آ کر بیٹھو اور میری بات سنو۔ رابی نے اسے پکڑ کر سامنے بٹھایا۔ یہ بتاؤ، تمہیں کسی نے انعام دے دینا ہے کہ جو سارا دن کمرے میں بند رہتی ہو؟ 10 دن کے لیے گئے ہیں دائم بھائی، ہمیشہ کے لیے نہیں چلے گے۔ باہر کیوں نہیں نکلتی تم؟ پتہ ہے ابھی سارم نے مجھے کیا کہا ہے؟ وہ کہتا ہے تم پوچھو جا کے کہ مسئلہ کیا ہے۔ بھابھی ہمارے پاس آ کے کیوں نہیں بیٹھتی؟ اب بتاؤ کیا کہوں میں اسے؟ کون سا چلا کاٹ رہی ہو تم؟ تم اچھے سے جانتی ہو میں کیوں نہیں جاتی باہر۔ نیہا اور آنٹی بات بات پہ شروع ہو جاتی ہیں۔ میں تو کسی کو کچھ کہتی بھی نہیں ہوں، پھر بھی وہ باز نہیں آتی۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو۔ واہ بھائی، کیا کہنے ہیں تمہارے، یعنی کہ تم اس چھپکلی سے ڈر رہی ہو؟ عدن، یہ تمہارا گھر ہے، نیہا کا نہیں۔ اب تم میریڈ ہو، اپنی ترجیحات کو پہچانو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہاری کیا حیثیت ہے اس گھر میں۔ میں تو حیران رہ گئی جب سارم نے بتایا نیہا پارٹی کے بعد اپنے گھر ہی نہیں گئی بلکہ یہیں بیٹھی ہوئی ہے۔ خود سوچو کیا مقصد ہو سکتا ہے اس کا؟ کیوں اتنے دنوں سے وہ یہاں پہ موجود ہے؟ اتنی انسلٹ کی ہے اس کی سب نے، مگر پھر بھی وہ اتنی ڈھیٹ ہے، واپس تک نہیں گئی۔ اور تم سب کچھ چھوڑ کے کمرہ بند کیے بیٹھی ہو۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، اپنی ساس کے نزدیک تم ایک ناپسندیدہ ہستی ہو۔ پارٹی میں دیکھا تھا نا ان کا رویہ، اس کا بس چلے تو تمہیں ایک دن اس گھر میں نہ گزارنے دے۔ ابھی سارم نے مجھے کہا ہے کہ نیہا اور آنٹی کے درمیان کچھ چل رہا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے وہ تمہیں اس گھر سے نکالنے کے منصوبے بنا رہی ہیں۔ اگر تم اسی طرح خاموش بیٹھی رہی تو وہ دائم کے آنے سے پہلے تمہارا پتہ اس گھر سے صاف کر دیں گی۔ یہ دونوں بہت شاطر عورتیں ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ آج بھی نیہا اس گھر میں آنے کے خواب دیکھ رہی ہے، اسے دائم سے کوئی پیار محبت نہیں ہے۔ وہ صرف اس اسٹیٹس اور شان و شوکت کے لیے پاگل ہو رہی ہے جو دائم کی بیوی کی حیثیت سے تمہیں ملا ہے۔ سارا آنٹی نے تو ہمیشہ اسے یہاں لانے کا سوچا تھا، لیکن قسمت کے کھیل کو کون جانتا ہے۔ اگر تم اس طرح ان کی باتیں خاموشی سے سہتی رہی، پھر ان کا راستہ تو خود بخود صاف ہو جائے گا۔ کچھ ہوش کے ناخن لو۔ کیوں تمہاری مت ماری گئی ہے؟ ایک بار وہ تمہیں اس گھر سے نکال دیں تو بتاؤ کہاں جاؤ گی تم؟ کوئی اور ٹھکانہ ہے کیا؟ ٹھیک ہے تم آنٹی کے سامنے مت بولو، وہ بڑی ہیں، مگر یہ نیہا کون ہوتی ہے تمہیں بات بات ٹارچر کرنے والی؟ ایک بار تم نے اسے ڈھنگ سے اپنی حیثیت باور کروائی، دوبارہ جرت نہیں ہوگی اس کی تمہارے سامنے کچھ بھی بولنے کی۔ مگر تمہیں شاید اپنی عزت نفس عزیز ہی نہیں ہے۔ شوہر تمہارا تمہارے پیچھے پاگل ہوا پھر رہا ہے، سارم تمہاری ہاں میں ہاں ملاتا ہے، انکل نے کبھی کوئی اچھی بری بات نہیں کی، ایک آنٹی ہی بچتی ہے نا، کیا تم ان کا بھی کوئی ڈھنگ سے مقابلہ نہیں کر سکتی؟ جانتی ہو وہ سنگاپور جاتے ہوئے ایک ایک بندے کو تمہارا خیال رکھنے کو کہہ کر گیا ہے۔ میلوں دور بیٹھ کر بھی اسے صرف تمہاری ٹینشن ہے۔ علی کے اتنے بار کہنے کے باوجود میں تمہارے پاس نہیں آئی، صرف اس لیے کہ اپنے مسئلے کو تم خود حل کرو، تمہیں کسی سہارے کی ضرورت نہ پڑے، مگر تم تو حد سے بھی بڑی بیوقوف نکلی۔ میرا تو خیال ہے مجھے اسے فون کر کے کہہ دینا چاہیے کہ بھائی آپ اپنا سکون سے کام کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے واپس آنے کی، کیونکہ تمہارے آنے تک تو تمہاری بیگم کا اس گھر میں ہمیشہ کے لیے صفایا ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ اس کا دل لرز گیا، وہ پریشانی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ غلط نہیں کہہ رہی میں، دیکھو ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، ان کی چالوں کو انہی کے اوپر الٹ دو۔ یہ گھر تمہارا ہے، تم مالکن ہو اس کی۔ سارم کی جب شادی ہوگی تو وہ اپنی بیوی کو انگلینڈ لے جائے گا، یہاں ممی کے سر دبانے کو نہیں چھوڑے گا۔ سو یہ گھر آج بھی تمہارا ہے اور کل کو بھی تمہارا ہی رہے گا۔ اگر تم عقل سے کام لو، جب تمہارا جینا مرنا اس گھر میں ہے تو کیوں اندر چھپ کے بیٹھی ہو؟ کون سا گناہ کیا ہے تم نے؟ اب ذرا میری بات غور سے سنو، یہاں پہ صرف انکل کا حکم چلتا ہے، اور انکل تابعدار شوہروں کی طرح آنٹی کی ہر بات مانتے ہیں، اور آنٹی کا دماغ نیہا کے قبضے میں ہے، یعنی انڈائریکٹلی اس گھر میں اگر کچھ غلط ہو تو اس میں کسی نہ کسی طرح نیہا کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ اگر تم اس گھر میں قدم جمانا چاہتی ہو تو انکل کو اپنی سائڈ پہ کرو، ان سے باتیں کرو، فرما بردار بہو کی طرح ان سے چائے پانی پوچھو۔
وہ ان سب کی عادی نہیں ہے، مگر جب تم یہ سب کرو گی تو انہیں خود عادت پڑ جائے گی۔ ان سے سیاست پہ بات کرو، مخالفین کی دو چار برائیاں کر دینا، وہ آٹومیٹکلی امپریس ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی وہ تم سے بات نہیں کرتے، مگر کب تک؟ جب تم ان سے ہر چیز ڈسکس کرو گی تو کم از کم وہ چپ کا لیبل تو منہ پہ نہیں لگائیں گے نا۔ پھر دیکھنا تمہاری سانس کیسے جل کر کوئلہ ہوگی۔ اور سارن سے فرینکنیس بڑھاؤ، وہ تو آلریڈی تم سے فری ہے۔ ایک بار کسی ٹاپک پہ بات شروع کر کے دیکھنا، لڑی وہ خود ہی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ ملازمین کے کام پہ نظر رکھو، گھر میں جو مہمان آئے اس سے اچھے طریقے سے ملو، ان کو اپنی باتوں سے اتنا امپریس کرو کہ اگلی بار وہ آ کر سب سے پہلے تمہارا ہی پوچھے۔ نیہا کی ایک بات کا جواب میں آگے سے 10 سنایا کرو، دیکھنا وہ چھپکلی کیسے سر پہ پاؤں رکھ کر آگے سے بھاگے گی۔ آنٹی صرف انکل کے کہنے پہ کچھ دنوں کے لیے گھر میں رکی ہوئی ہیں۔ گھر کے معاملات میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، سو بہتر ہے ان کی ناک کے نیچے ہر چیز اپنے انڈر کر لو۔ ابھی سے سب کچھ سنبھال لوگی تو تمہارا ہی فائدہ ہے، ورنہ میں لکھ کے دیتی ہوں دائم کے آنے سے پہلے وہ تمہیں اس گھر سے نکال دیں گی۔ اس کے تو اب آئے دن ٹور رہا کریں گے، کبھی اس ملک میں تو کبھی اس ملک میں۔ جب وہ جائے گا تو تم اس طرح ڈر کر کمرے میں بیٹھ جایا کرو گی کیا؟ تم میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ خود کو پروٹیکٹ کر سکو؟ اس کلاس میں موو کرنا سیکھو۔ یہ باتیں میں تمہیں آج بتا رہی ہوں، روز روز نہیں بتاؤں گی۔ اتنی کامن سینس تو ہر لڑکی میں ہوتی ہے۔ تمہاری عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے کیا؟ میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتی مجھے کتنا غصہ آ رہا ہے تم پہ، اور یہ کیا سر جاڑ منہ پھاڑ حلیے میں بیٹھی ہوئی ہو؟ تم سے اچھی تو عظمیٰ ہے، کم سے کم وہ بن سنور کے تو رہتی ہے۔ اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرو، یہ دنیا معصوم لوگوں کو جینے نہیں دیتی۔ کیوں تم اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہی ہو؟ رابیل کی ساری باتیں اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ پھر اب کیا کروں میں؟ بمشکل آنکھوں میں آئی نمی کو واپس دھکیل کر پوچھا، سب سے پہلے اٹھو، شاور لو اور اچھے سے ڈریس اپ ہو کر نیچے آؤ۔ اگر آئندہ تم نیہا سے ڈری یا اس کی بات کے جواب میں آگے سے کچھ نہ کہا تو دیکھنا میں کیا حال کروں گی تمہارا۔ اب 10 منٹ میں فریش ہو کر نیچے آؤ، میں نیچے جا رہی ہوں، اور جو باتیں میں نے کہی ہیں ان پہ عمل بھی کرو، ورنہ تمہارا بوریا بسترا یہاں سے گل ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ رابی اسے کہہ کر نیچے چلی گئی۔ سارم ابھی بھی لاؤنج میں بیٹھا اس کے نیچے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ زیادہ ہی لمبی کانفرنس نہیں ہو گئی تم لوگوں کی؟ کچھ سمجھ بھی آیا بابی کو یا نہیں؟ برین واشنگ کر دی ہے میں نے اس کی، امید ہے اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ تم نے واپس کب جانا ہے؟ جانا تو میں نے آج کل میں ہی تھا، مگر ڈیڈی نے کہا ہے ابھی 1 ماہ رک جاؤ، خطرہ ٹل جائے پھر جانا۔ ہاں بس تمہاری بار انہیں خطرہ نظر آ رہا ہے، دائم کی بار کوئی خطرہ نہیں تھا، بیچارے کو اتنی دور بھیج دیا۔ ارے نہیں، ڈیڈی نے تو اسے بھی کہا تھا بلٹ پروف جیکٹ پہن کے جاؤ، مگر اس نے کہا نو پرابلم ڈیڈی، میری بیوی کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ہائے، اس کی بات پہ نیہا تو جل بن گئی ہوگی۔ تو اور کیا، بیچارہ ممی اور نیہا کو دیکھتے ہوئے آلتو جلالتو پڑتا گیا۔ رابی، مجھے ممی کی تیور ٹھیک نہیں لگ رہے، کہیں اب وہ مجھے دائم کی جگہ قربانی کا بکرا نہ بنا دے۔ تمہاری نظر میں کوئی لڑکی ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ ہاں بالکل ہے یہ چھپکلی، اس سے کروا لو، اور پلیز اسے اپنے ساتھ لے جانا تاکہ عدن بھی کچھ ریلیکس ہو سکے۔ اس کے بعد پہ سارم نے بلند آواز میں استغفار پڑھا۔ ویسے رابی، انگلینڈ بہت زبردست ہے۔ ہوگا، مجھے کیا، مجھے اپنے ملک سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں ہے۔ اس نے محب وطن ہونے کا پورا پورا ثبوت دیا۔ تو میں نے کب کہا انگلینڈ مجھے پاکستان سے زیادہ عزیز ہے؟ اپنے ملک کی تو بات ہی کچھ اور ہے، میں تو گھومنے پھرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ تم دیکھنا میں تمہیں وہاں پہ ایک ایک جگہ گھماؤں گا۔ بات مکمل کرنے کے بعد وہ رابی کے سامنے پڑے کرسٹل واز کو دیکھتے ہوئے احتیاط کے مارے اٹھ کر دوسرے صوفے پہ منتقل ہو گیا۔ اس کی بات پہ رابل کے دماغ کی سوئیاں مکمل کلاک وائز گھومی۔ کھڑے ہو کر کمر پر ہاتھ رکھے کڑے تیوروں سے اسے گھورا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ دیکھو، تم مجھے ممی کے عتاب کا نشانہ بننے سے بچا سکتی ہو، پلیز۔ میں سر پھاڑ دوں گی تمہارا دوبارہ ایسا سوچا بھی تو۔ تم نے مجھے اس لیے بلایا تھا کیا؟ کیوں، تمہارا کیا خیال ہے میں ساری عمر تمہارے بھائی کے بقول 70 حوروں کی آس پہ بیٹھا رہوں؟ کیا سارم تلال کا اس دنیا کی خوشیوں پہ کوئی حق نہیں ہے؟ خبردار تم نے یہ بات کسی اور سے کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نہیں تو نیہا تم سے زیادہ بری ہے۔ مجھے کم برے لوگ ہی پسند ہے، بس اب میں نے سوچ لیا ہے، اٹس فائنل۔
شٹ اپ، جہاں سے آئے ہو وہیں واپس جاؤ اور ساتھ اس چھپکلی کو بھی لے جاؤ۔ آئندہ میں ہرگز تم سے بات نہیں کروں گی۔ تم نہ کرنا، اب میں بات کروں گا تم سے نہیں، تمہارے گھر والوں سے۔ بلکہ میں تو چاہتا ہوں 1 منتھ بعد ہم لوگ اکٹھے انگلینڈ جائیں۔ آؤ آؤ، تم بھی آؤ۔ وہاں کیوں رک گئی؟ سنو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ بس اب یہ میرے ہاتھوں نہیں بچے گا۔ عدن جو رابیل کے تیوروں کو دیکھ کر سیڑھیوں پہ ہی رک گئی تھی، حیرت سے نیچے آئی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں شور مچا رہی ہو؟ پوچھو اس سے کیا بک رہا ہے یہ؟ توبہ توبہ، ابھی مجھے کہہ رہی تھی اگر کسی اور سے بات کی تو تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ اب کیسے خوشی خوشی بابی کو بتا رہی ہو؟ کتنی چالاک ہو تم۔ بابی آپ ادھر آئیں۔ سمپل سی بات ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دائم میرے سے 3 سال چھوٹا ہے۔ اس کی ہو گئی ہے کیا؟ میری نہیں ہو سکتی؟ اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی کہ آپ دونوں سہیلیاں اکٹھی ہو جائیں اور نیہا سے میری جان چھوٹ جائے۔ کہ یہ کیسا خیال ہے؟ میں ہرگز تم سے شادی نہیں کروں گی، نکال دو اپنے ذہن سے یہ خیال۔ رابیل عدن کو پیچھے کرتی خود اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، تم نہ کرنا، میں تم سے کر لوں گا، اب تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نیہا کوفت سے ان کا شور سنتی کمرے سے نکلی۔ یہ کیا تم سب نے شور مچایا ہوا ہے؟ ایسا نہیں بول سکتے۔ جینز کے ساتھ وائٹ کلر کی شرٹ پہنے، گلے میں رنگ برنگی مالا لٹکائے وہ ماتھے پہ تیوری لیے کھڑی تھی۔ آئیے آئیے نیہا بی بی، آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، سارم تلال ان قریب گھوڑی چڑھنے والا ہے۔ سارم نے دور کھڑی نیہا کو خوشخبری سنائی۔ نہیں سارم بھائی، ایسا کہیے، نیہا تمہارے دوسرے بھائی کی بھی شادی ہونے والی ہے۔ اس کی بات پہ ان تینوں نے جھٹکا کھا کر عدن کی طرف دیکھا۔ رابی اور سارم فوراً ہی حیرت کے جھٹکے سے نکل کر ہنس ہنس کر صوفے پہ گر گئے۔ ایگزیکٹلی بابی، ایگزیکٹلی۔ نیہا، کھلواؤ بوتنے اور بلواؤ ڈی جے کو، تمہارے دوسرے ویر کی بھی ویڈنگ ہے۔ جبکہ نیہا ابھی تک حیرانگی سے عدن کو ہی دیکھ رہی تھی جو اسے مکمل اگنور کیے سارم اور رابی کا پورا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ رابیل کی ڈانٹ کا اثر واضح تھا۔ یہ وہ عدن تو تھی ہی نہیں جو اس کی باتیں سن کر خاموشی سے اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی سارا کو بلانے چل دی۔